بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر میں مردے سے سوال و جواب کی تفصیل یہ ہے کہ جب مردے کو اس کے خویش و اقارب قبر میں رکھ کر واپس جاتے ہیں تو وہ ان کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں، جو اس کو بٹھا کر پوچھتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ مومن بندہ جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ تعالی ہے۔ من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ مومن بندہ جواب دیتا ہے نبی محمد، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ مومن بندہ جواب دیتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ بعض روایات میں دوسرا سوال اس طرح ہے ما کنت تقول فی هذا الرجل، تو اس آدمی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ مومن بندہ جواب دیتا ہے ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ وہ فرشتے کہیں گے تجھے کس نے بتایا؟ وہ کہے گا میں نے اللہ کی کتابیں پڑھیں، اس پر ایمان لایا اور تصدیق کی، بس اس کے لیے قبر میں جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جائے گا جس سے جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی، اور اس کی قبر کشادہ اور نورانی کر دی جائے گی۔ اگر وہ بندہ کافر یا منافق ہوتا ہے تو سوالوں کے جواب میں کہتا ہے ہاں لا ادری، افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ فرشتے اس کو لوہے کے گرزوں ہتھوڑوں سے ایسے مارتے ہیں کہ سوائے جن و انس کے تمام مخلوق اس کی چیخیں سنتی ہے، اور قبر اس کو اس قدر دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر نکل جاتی ہیں۔ پھر دوزخ کی کھڑکی اس پر کھول دی جاتی ہے اور وہ حشر تک اس عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ البتہ بعض مومنوں کو بقدر گناہ عذاب پورا ہو کر اس سے پہلے بھی اس عذاب سے رہائی ہو جاتی ہے، اور کبھی محض اللہ پاک کے فضل و کرم سے اور کبھی دنیا کے لوگوں کی دعا اور صدقہ و خیرات وغیرہ کے احسان و ثواب سے بھی عذاب سے رہائی حاصل ہو جاتی ہے۔ جمعہ کے روز کی برکت سے بھی ہر گناہ گار مومن کو اس روز عذاب سے رہائی ہو جاتی ہے۔ ذرا قبر کی تنگی اور گھبراہٹ نیک بندوں کو بھی ہوتا ہے، جو کسی گناہ کے سبب یا کسی نعمت کا شکر ادا نہ کرنے کے سبب ذرا سی دیر کے لیے ہوتا ہے، پھر اسی وقت دور ہو جاتا ہے۔ بعض کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نہیں بھی ہوتا۔ مرنے کے بعد ہر روز صبح اور شام کے وقت ہر مردے کو اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ جنتی کو جنت دکھا کر خوشخبری دیتے ہیں اور دوزخی کو دوزخ دکھا کر اس کی حسرت بڑھاتے ہیں۔ جو لوگ قبر میں دفن نہیں کیے جاتے بلکہ جلا دیے جاتے ہیں، یا پانی میں ڈوب کر مر جاتے ہیں، یا جانور کھا جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ان کو بھی عذاب قبر ہوتا ہے۔ قبر سے مراد وہ گڑھا نہیں جو زمین کھود کر میت کو اس میں دفن کیا جاتا ہے، بلکہ وہ مقام ہے جہاں مرنے کے بعد برزخ میں روح کو رکھا جاتا ہے۔ نیکوں کی روح کے مقام کو عالم بالا یعنی علیین کہتے ہیں، اور بروں کے مقام کو عالم پست یعنی سجین کہتے ہیں، اور وہ عذاب سانپ، بچھو، لوہے کی سلاخیں وغیرہ سے جیسی اس عالم کے مناسب ہوں روح کو دیا جاتا ہے، اور جسم کے ساتھ روح کا ایک ادنا سا تعلق باقی رہنے کی وجہ سے زمینی گڑھے کو بھی قبر کہہ دیتے ہیں۔ اور بعض اوقات اس قبر میں رکھے ہوئے جسم پر بھی اس عذاب و ثواب کے اثرات مرتب ہو کر اہل دنیا کی عبرت کے لیے ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ پیارے ناظرین،
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔